حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ، داماد رسول اور قرآن مجید کو جمع کرنے والے ہیں۔ آپ ذو النورین کہلائے اور 2 ہجرتوں والے ٹھہرے۔ زبان نبوت سے آپ کو جنت اور شہادت کی بشارت بھی ملی۔ 12 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ اسلام میں سب سے پہلی بحری فوج آپ نے بنائی۔ شریف اتنے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، نہ ہی کبھی شراب کو ہاتھ لگایا۔ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت اللہ نے آپ کے لیے مقدر فرمائی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی تجارت کے لیے شام کا سفر کر چکے تھے۔ ابتدا میں کپڑے کے بزنس سے وابستہ ہوئے اور اس کے بعد آپ نے کھجور کی تجارت بھی کی۔ اپنا مال مزاربت کے اوپر دوسروں کو بھی دیتے تھے تاکہ وہ اس سے تجارت کریں اور آپ کو نفع دیں۔ اسی طرح آپ کی جو زمینیں تھیں ان کو بھی آپ دوسروں کو بٹائی کے اوپر دیتے تھے اور لوگ ان پر کاشت کر کے آپ کو بھی نفع میں سے حصہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تجارت میں اتنی برکت دی کہ آپ نے بہت بڑے بڑے خیر کے کام کیے۔ جیسے بیر روما جب اس کنویں کو خریدا تو 35,000 درہم آپ نے اس کنویں کے اوپر خرچ کیے۔ اسی طرح سے جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو اس وقت بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,000 دینار غزوہ تبوک کے لیے دیے۔ مسجد نبوی کی جگہ جب کم پڑ گئی تو آپ نے 25,000 درہم میں وہ جگہ خریدی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کی کہ مسجد نبوی میں مزید وسعت ہو جائے۔ ایک روایت کے مطابق غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 750 اونٹ اور 50 گھوڑے بھی اللہ کے راستے میں دیے۔ تاریخ ابن کثیر کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی میں جو مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اور اسی طرح جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو شہادت کے وقت میں جو آپ کے پاس وراثت کا مال آپ کے بعد بچا وہ کتنا تھا، تو اس کی تفصیل البدایہ والنہایہ اور دیگر بہت سی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس 3 کروڑ 5 لاکھ چاندی کے درہم تھے، 1 لاکھ سونے کے دینار آپ نے ترکے میں چھوڑے۔ اس کے علاوہ خیبر، وادی قرا اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جو کنویں یا زمینیں خرید کر آپ نے صدقہ کی، ان تمام کی اگر کیلکولیشن کی جائے تو تقریباً 2 لاکھ سونے کے دینار ان کی مالیت بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو اس وقت ربضہ کے مقام پر تقریباً 1,000 اونٹ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود تھا۔ یہ تفصیل البدایہ والنہایہ، مروج الذہب یا اسی طرح کی دیگر جو کتابیں ہیں ان میں آپ کو مل جائے گی۔ اس کی آج کی اگر ہم کیلکولیشن کریں تو وہ بڑی دلچسپ ہے۔ چاندی اور سونے کے حساب سے اگر ہم کیلکولیشن کریں تو 3 کروڑ 5 لاکھ چاندی کے درہم جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے میں تھے، ان کی جو مالیت بنتی ہے آج کے حساب سے یہ تقریباً 9 ارب 42 کروڑ روپے بنتی ہے، کیونکہ ایک جو چاندی کا درہم ہوتا ہے وہ 3.40 گرام چاندی کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ کیلکولیشن تقریباً 9 ارب 42 کروڑ کی بنتی ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وراثت میں 1 لاکھ دینار چھوڑے تھے تو 1 دینار کی ویلیو 4.86 گرام سونا ہوتی ہے، اور یہ رقم آج کے حساب سے 10 ارب روپے سے زیادہ بنتی ہے۔ اور جو آپ نے اپنی زندگی میں صدقہ کی ہے تو وہ صدقہ کی گئی دولت کی مجموعی رقم جو اس البدایہ والنہایہ کی روایت سے ملتی ہے وہ تقریباً 2 لاکھ دینار ہے۔ 2 لاکھ دینار آج کل کے حساب سے 20 ارب 15 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت بنتی ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت ربضہ کے مقام پر 1,000 اونٹ بھی آپ کے تھے، اور اس دور میں 100 اونٹ کی قیمت 1,000 دینار ہوتی تھی۔ تو اس طرح آج کل کے حساب سے ان 1,000 اونٹوں کی قیمت 1 ارب روپے سے زیادہ بنتی ہیں۔ تو اس کیلکولیشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں جو مجموعی آپ کی نیٹ ورتھ ہے وہ تقریباً 40 ارب روپے سے زیادہ تھی،
ان میں سے 20 ارب روپے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیے، اور باقی جو 20 ارب روپے کے قریب آپ کی دولت تھی وہ وراثت میں تقسیم ہوئی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ۔